بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کل پاکستان کی سیاست میں بہت سے سوالات زیر بحث ہیں۔ سیاسی رہنما بہت سے نئے ایشوز جو ہیں ان پر اظہار خیال کر رہے ہیں، اور سب سے جو اہم ایشو ہے جس پہ بہت بیان بازی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، الیکشن ہوگا تو کب ہوگا، 90 دن میں ہوگا یا اگلے سال جنوری یا فروری میں ہوگا۔ تو اسی موضوع پہ ہم نے کافی سارے سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کی ہے، لیکن آج صرف اس ایک اہم ایشو پہ نہیں بلکہ کچھ اور بھی اہم ایشوز ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے اور کافی للکاریں مار رہے ہیں وہ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے اتحادی جو ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو جن کی طرف ان کا اشارہ ہے، کیا اس میں جے یو آئی بھی شامل ہے؟ کیا آپ بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، ایک لمبے عرصے کے بعد ہم بیٹھ رہے ہیں اور کچھ موضوعات پہ بات کرنے کے لیے۔ آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے اس حوالے سے میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، اور صحافتی دنیا میں چونکہ ایک خاص طور پر ان کی ایک تربیت ہے کہ وہ اس کے زاویے کو ذرا ٹیڑھا کر دیتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ہم نے اینگلائز کر دیا جی۔ تو اس وجہ سے کچھ غیر ضروری بیان بازی، جس کا میں نے اس کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں ایک ہسٹری کے حوالے سے، اور پی ڈی ایم کے قیام یا اس سے پہلے کی جو نقطہ نظر تھا اس حوالے سے کی ہے۔ معروضی حوالے سے میں نے بات نہیں کی ہے جس کو میں اب ہوا دوں اور اس پر میں کوئی بحث مباحثہ شروع کروں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے 2018 کا الیکشن تسلیم نہیں کیا، اور 25 جولائی کے بعد ایک ہفتے کے اندر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی اور اس پر ایک متفقہ موقف طے کر لیا کہ ہم انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور جب انتخابی نتائج کو ہم تسلیم نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ فوری طور پر دوبارہ الیکشن کا مطالبہ تھا ہمارا جب۔ اب اس دوبارہ الیکشن کے مطالبہ کی طرف قوم کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ہم نے اس پر بھی یہ کہا تھا کہ ہم حلف برداری کی تقریب میں نہ جائیں۔ اگر مؤخر بھی ہو جاتا ہے تو پبلک ذرا متوجہ ہو جائے گی کہ آدھی اسمبلی کیوں نہیں تھی اور انہیں کیوں حلف نہیں اٹھایا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم تو صوبوں میں حکومتیں بنا رہے ہیں، مسلم لیگ پنجاب میں بنا رہی ہے اور پیپلز پارٹی سندھ میں بنا رہی ہے، تو اس عذر کی بنیاد پر انہوں نے کہا جی کہ اب ہمیں تو حلف اٹھانے کی طرف جانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ قومی اسمبلی کو اور صوبوں کو ذرا الگ کر لیتے، لیکن بہرحال ہم نے ان کے اس عذر کو تسلیم کر لیا، جس میں یہ ہوا کہ ہمارا جو موقف تھا وہ ذرا اس کو وہ پذیرائی اور قبولیت جو فوری طور پر چاہیے ہوتی تھی وہ فوری طور پر نہ مل سکی، اور ہمیں ایک لمبی تحریک کی طرف پھر جانا پڑ گیا۔ تو ہم نے تو 3.5 سال صرف اس بات پہ گزارے کہ الیکشن کراؤ، لیکن کس طرح کراؤ جی؟ ہمارا یہ خیال تھا کہ قومی اسمبلی سے اگر ہم سب استعفے دے دیتے ہیں تو آدھا ایوان خالی ہو جاتا ہے، اگر ہم پنجاب سے استعفے دے دیتے ہیں تو آدھا ایوان خالی ہو جاتا ہے، اگر ہم سندھ کی اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو الیکٹرل کالج ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح بلوچستان اور کے پی میں اتنی تعداد ہماری ضرور تھی کہ ہم دوبارہ الیکشن پر ان کو مجبور کر سکتے تھے، لیکن غالباً اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ فوری طور پر الیکشن ہوں، اور ہمیں اس بات پر تھوڑے سا ذرا گلہ تھا کہ جب پی ڈی ایم بن رہا تھا تو استعفوں کا آپشن ہی اعلامیے سے نکال دیا گیا تھا، جس کو ہمیں زبردستی پھر لڑ کر اس میں دوبارہ ڈروانا پڑا، لیکن اندازہ تو لگ گیا، سوچ کا فرق تو آ گیا۔ اس کے بعد کے حالات اور تھے،
اب ظاہر ہے جی کہ جب آپ عدم اعتماد کی طرف جائیں گے اور عدم اعتماد میں آپ کے ساتھ ایم کیو ایم بھی آئے گی، عدم اعتماد میں آپ کے ساتھ باب پارٹی بھی آئے گی، 20 سے 30 پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں سے ٹوٹ کے آئیں گے، تو ایک دن کے لیے تو آپ کے پاس نہیں آتے نا کہ آپ آئیں اسمبلی فوراً توڑ دیں. اور یہ جو سلسلہ چلا جس پر ہم نے پھر حکومت کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری لی اور سب نے طے کیا کہ وہ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی صرف جے یو آئی کی پھر تو سیاست نہیں ہوئی، پھر تو ہم سب کی مشترکہ متفقہ سیاست تھی. تو اس میں کوئی زیادہ بیان بازی کی ضرورت نہیں تھی ہمیں. ایک بڑی واضح ہسٹری ہے، ان کی بھی سوچ واضح تھی، ہماری بھی سوچ واضح ہے. اب اس کو یہ کہہ دینا کہ آج آپ الیکشن اور 90 دن کی بات کر رہے ہیں، ہم بالکل کل الیکشن کرا دیں، ہم کل بھی تیار ہیں. اچھا، لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا الیکشن کرانے کے لیے ہم سپریم کورٹ کو اجازت دے دیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ ہمیں شیڈول دے گا؟ کیا ہم الیکشن شیڈول کے لیے صدر مملکت کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ ہمیں شیڈول دے گا؟ یا اس کے لیے الیکشن کمیشن بذات خود ایک ادارہ ہے؟ اس کے بعد اس گورنمنٹ نے، جس میں پیپلز پارٹی جو ہے دوسری بڑی قوت تھی، ہم تو بہت پیچھے تھے نا جی، وہ تو دوسری بڑی قوت تھی جی، انہوں نے نئی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا. اب نئی مردم شماری کی بنیاد پر جب آپ آئین میں ترمیم بھی نہیں کر سکتے، اب آپ الیکشن کے پارلیمنٹ کے نشستوں میں اضافہ اور کمی بیشی بھی نہیں کر سکتے، اور اسی تعداد کے اندر آپ نے نسل نو حلقہ بندیاں کرنی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آبادی کا تناسب اور ہو گیا. کہیں پر سیٹ کاٹنی پڑتی ہے، کہیں پر بڑھانی پڑتی ہے، کہاں پر. یہ سارے معاملات الیکشن کمیشن کو تفویض شدہ ہے آئین کے طور پر، اور وہ اب فیصلہ کرے کہ وہ کب الیکشن کرانا چاہتے ہیں. لیکن اگر صدر عارف علوی صاحب کل پرسوں تک الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو کیا یہ آپ کے لیے غیر قابل نہیں قبول؟ ہوگا، ہاں، غیر نہیں ہوگا، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا. وہ صدر مملکت ہے، وہ الیکشن کمیشن کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ٹھیک ہے، الیکشن ایکٹ 2017 میں پچھلی پارلیمنٹ نے ایک ترمیم کر کے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے، لیکن آرٹیکل 48 کی جو سب کلاس 5 ہے اس کے تحت یہ اختیار ابھی تک میرے پاس ہے. بدنیتی کی بنیاد پر ہوگا. اس کو ایک قانون ہوتا ہے، اس کو استعمال ہوتا ہے. جی، اس طریقے سے جو ایک عمران خان کی پارٹی کا ایک مطالبہ ہے، تو عمران خان کی پارٹی کا بندہ ہے وہ جی، تو اس نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو اس کی پارٹی چاہتی ہے جی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے ایک پارٹی کی سیاست میں یرغمان ہیں، اس لیے کہ اس کا ایک بندہ، اور اس کی بھی مدت گزر چکی ہے. اب تو ڈے ٹو ڈے معاملات پر نظر رکھے نا، اب تو پالیسی میٹر نہ چڑھے وہ جی. تو لہٰذا ابھی اگر اس نے کچھ وقت کے لیے بیٹھے رہنا ہے تو پھر اپنے قد قامت کو سمجھ کر اپنے اوقات میں رہ کر گزارا کرے نا جی. یہ کیا مطلب کہ انہوں نے ایک پارٹی کی فلسفے کو پوری قوم پر مسلط کرنا ہے اور ہم پر مسلط کرنا ہے جی، یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا جی. اچھا مولانا صاحب، اب الیکشن جب بھی ہوتا ہے 2023 میں ہوتا ہے، 2024 میں ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے، تو جب آپ کمپین میں جائیں گے اور لوگوں سے ووٹ مانگیں گے تو جو لوگ ہیں ان کے سامنے پی ٹی آئی کی حکومت کے 44 ماہ ہوں گے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 ماہ ہوں گے، آپ مانیں یا نہ مانیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ کمپیریزن کریں گے تو پی ڈی ایم کی جو 16 ماہ کی حکومت ہے اس میں ایسا کون سا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے کہیں گے کہ آؤ ہمیں ووٹ دو، ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے، ہم دوبارہ بھی اس طرح کے کارنامے کریں گے؟ دیکھیے، آپ تقابل ضرور کریں، لیکن پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ساری نہیں، لیکن مسلم لیگ یا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک حکومت 2017-18 تک بھی رہی جی. 2017-18 تک بھی تو انہی جماعتوں کی کارکردگی تھی نا جی، کہ جس نے آپ کو جی ڈی پی گروتھ دیا 6% کا جی، سالانہ مجموعی ترقی کا انہوں نے جو ہدف دیا آپ کو 6% کا دیا جی. اور پی ٹی آئی کی حکومت نے 0 کا دیا جی. یعنی یہ ذرا تقابل بھی آپ دیکھیں جی، 0 پہ لے آیا ہوں جی. پاکستان دنیا کے ممالک کی جو معیشت ہے اس میں 24ویں نمبر پہ آیا. آج پی ٹی آئی کی حکومت میں 47ویں نمبر پہ چلا گیا. ہم ملک کو لے گئے تھے دنیا کے 24ویں معیشت پر،
پی ٹی آئی نے اپنی حکومت میں اس کو وہاں لا کھڑا کیا ہے جب دیوالیاپن کا شکار ہو گیا پاکستان، اور جب اداروں نے بھی اس کا اعتراف کر لیا کہ ملک دیوالیہ ہونے کو جا رہا ہے، تب ان کی سوچ بدلی کہ یہ نالائق اور نااہل اور یہ کس طرح ملک کو سنبھالیں گے جی۔ چنانچہ ان 13-14 مہینوں میں یا 1 سال کے اندر ہم نے ملک کو دیوالیاپن سے تو نکال لیا نا جی، ہم نے قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ تو کم کیا نا جی، ہم نے تو قرضے ادا کیے جی، اور بہت سے ممالک کے قرضے ہم نے ادا کر لیے، کوئی 6 ارب سے زیادہ قرضے ہم نے ادا کیے جی۔ اب قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ بھی ہم نے کم کیا ان دنوں میں، افراط زر کو بھی ہم نے کنٹرول کیا، اس کے علاوہ دیوالیاپن سے ہم نے ملک کو نکال دیا۔ چنانچہ اب جو آپ کی حکومت اس وقت ہے اس کو وہ ملک ملا ہے جو دیوالیاپن سے نکل چکا ہوا ہے، اور جس کے پاس 2 ارب ڈالر رہ گئے تھے، یعنی کہیں پر ہمارے پاس 16-17 ارب ڈالر جو ہے وہ بینک میں پڑے ہوئے تھے ریزرو میں، اور کہیں عمران خان کی حکومت میں 2 ارب پہ آ گئی تھی بات جی۔ اس 2 ارب سے اب دوبارہ 8-10 ارب یا 11 ارب پہ لے جانا، یہ اس 11 مہینوں کی حکومت نے کیا جی، اور اب اس نئی حکومت کے حوالے کیا جی۔ لیکن مولانا صاحب اگر ہم اپریل 2022 میں واپس چلے جائیں، جب عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آپ نے پیش کی، اس وقت عمران خان جو ہے اس کی حکومت سے لوگ بڑے ناراض تھے، بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، بڑی مایوسی تھی، پھر آپ کی تحریک عدم اعتماد آئی، اور اس کے بعد آج ستمبر 2023 میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے جو تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا اس سے عمران خان کو فائدہ ہوا؟ آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ کچھ ہماری سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ہوا، یعنی اس وقت جب اس کا گراف بالکل نیچے تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی طرف جاؤ اور تحریک کی قوت سے جاؤ، سیاسی عمل کی قوت سے جاؤ، تو ہم پارلیمنٹ کی طرف آ گئے، تو پارلیمنٹ کی طرف آ گئے تو پھر ہماری مجبوریاں مختلف ہو گئی، اب ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تھے، اب ہم نے مدت پوری کرنی تھی۔ جب مدت پوری کرنی تھی تو میں نے واضح طور پر ان سے کہا تھا، اور یہ تمام اکابرین گواہ ہیں اس بات کے کہ فضل الرحمان اجلاس میں کیا کہتا رہا ہے، میں نے واضح طور پر کہا کہ ملک اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے مدت پوری کرنے والی حکومت سنبھالی تو چونکہ معیشت کمزور ہو چکی ہے، ریاست کی سطح پر ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم نہیں اٹھا سکیں گے ملک کو، جب نہیں اٹھا سکو گے تو پھر اس کا گراف اٹھے گا اور آپ کا گراف نیچے آئے گا، اور وہی ہو رہا ہے۔ لیکن ایک جو میٹنگ تھی جس میں جنرل باجوہ نے آپ کے جو ساتھی تھے بہت سے ان کو بلایا، اس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے، آصف زرداری صاحب بھی تھے، خالد مکسی صاحب تھے، اختر مینگل صاحب تھے، شاہ زین بگٹی صاحب تھے، بہت سے لوگ تھے، تو اس ملاقات میں تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لیں اور عمران خان الیکشن کا اعلان کر دے گا، تو آپ سمیت سب نے ان کی یہ تجویز مسترد کر دی تھی۔ نہیں، عمران خان کے ساتھ سودا بازی کی بنیاد پر تو ہم کسی بھی عمل کے خلاف تھے جی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو استعفیٰ وہ دے دیں بغیر شرط کے، عدم اعتماد جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، اسمبلی ٹوٹ جائے گی، جب اسمبلی ٹوٹ جائے گی ہم الیکشن کرائیں گے، اس میں بیٹھنے کا اور سودا بازی کا کیا معاملہ؟ یعنی ایک شخص کے ساتھ آخر وقت تک وہ ہمیں ایک سودا بازی کی طرف لے جانے کی بات کرنے والا، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ عمران خان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ ہمارے آرمی چیف رہے ہیں، ہمیں جہاں ان سے اختلاف رائے تھا اور ہم نے ان کے مجالس میں ان کے ساتھ بھرپور اختلاف رائے کیا، وہاں بحیثیت آرمی چیف کے اور فوج کے ادارے کے سربراہ کے ہم نے پبلکلی ان کے خلاف بیان بازی سے احتراز کیا جی۔ میں اخلاقی طور پر آج بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ اگر کل وہ آرمی چیف تھا اور میں ان کے خلاف نہیں بول رہا تھا تو آج جب وہ گر گیا ہے تو اب میں اس کے خلاف باتیں شروع کر دوں، یہ ذرا تھوڑا سا مجھے سیاسی اخلاقیات کے خلاف نظر آتا ہے جی۔ لیکن بہرحال اس قدر تو ضرور ہے کہ انہوں نے ادراک کیا کہ سیاسی عدم استحکام، پھر معاشی عدم استحکام، پھر فوج کے درمیان اختلاف رائے، ادارے کے درمیان، جب اس حد تک ان کو ادراک ہوا تو انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی اس آدمی کو اب نہیں ہونا چاہیے جی، تو ہم نے اس کو ویلکم کیا۔ باقی رہی یہ بات کہ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے تھے جی، اور ہمیں بھرپور طور پہ کرنے چاہیے تھی، لیکن اندر اندر سے کیا ہوتا رہا، وہ عدم اعتماد کی طرف جو حالات کیسے چلے گئے۔ ان دنوں میں آپ نے بہت سی آل پارٹیز کانفرنسز جو ہیں ان کا انعقاد کیا،
اور کئی اجتماعات میں بھی آپ نے بات کی. آپ بار بار صدارتی طرز حکومت کی مخالفت کر رہے تھے. کوئی آپ کو خطرہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 1973 کے آئین سے انحراف کرتے ہوئے صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں تھیں جی. بنیادی بات یہ تھی کہ ملک کو نظریاتی حوالے سے اور ملک کو اقتصادی حوالے سے کس طرح تباہ کرنا ہے، یہ اعتراض تھا ہمارا عمران خان کی پالیسیوں پر، جو بظاہر کچھ کہتا تھا، اندر سے صورتحال کچھ تھی جی. مثلا سی پیک کا معاملہ ہے. اب چائنا جو ہمارا 70 سال تک انتہائی گہرا دوست، اور 70 سال کے بعد اب اس کی دوستی اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی، اور اتنا بڑا ٹرسٹ کیا کہ اس نے اپنے نئی ویژن کا آغاز جو ہے وہ پاکستان کے راستے سے، تجارت کے راستے سے کیا. اس کو ہم نے کیوں ڈیمیج کیا جو؟ اس لیے کہ امریکہ کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے بڑی واضح تھی کہ سی پیک کا حامی امریکہ کا دشمن، اور سی پیک کا دشمن جو ہے وہ امریکہ کا حامی. یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے اور عمران خان کہاں کھڑا تھا، کس طرح فریز کیا انہوں نے اس پورے بہت بڑے منصوبے کو. اور آج دوبارہ چائنا جیسے ملک ہم پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، نئی انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا. یہ ساری مصیبتیں اب تک اس کے اثرات موجود ہیں جی. اس کے بعد آئین کو کیسے نقصان پہنچانا ہے. اب ظاہر ہے جی آئین کو نقصان پہنچائیں گے تو آئین مشتمل ہے بہت سے امور پہ جو، جس میں اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے. اس بنیادی ڈھانچے پر بھی اتفاق ہے، اور ہم نے ہر فورم پر یہ بات کی ہے کہ 4 چیزیں آئین کی اساس ہیں. اگر اس میں ایک گرتا ہے تو آئین گرتا ہے. نمبر 1، پاکستان اسلامی ملک ہوگا، ایک سیکولر ملک نہیں ہوگا. اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے. آئین کے دفعہ 1 جہاں قرارداد مقاصد ہے وہ کہتا ہے حاکمیت مطلقہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے جو. پھر اس کے بعد قرآن و سنت کے مطابق قوانین، قرآن و سنت کے خلاف قوانین کی پابندی، یہ ساری چیزیں آئین بنیادی طور پر طے کر رہا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اسی لیے قائم ہوئی. اب عمل درآمد کا مسئلہ ہے، اس پر ہمیں شکایات ہے کہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، لیکن اساس جو ہے وہ تو موجود ہے نا آئین میں جی. دوسری بات یہ کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے جی، یعنی کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوگا یہاں پر جی. جمہوریت ہوگی، عوام الیکشن کریں گے، ووٹ دیں گے، جس پر اعتماد کریں گے وہ اس کو حکومت کرنے کا حق ہوگا جی. نمبر 3 کہ پارلیمانی طرز حکومت ہوگی. یہ وہ مطالبہ تھا جب ایوب خان کے مقابلے میں ملک کے اندر تحریک اٹھی اور ڈیموکریٹک ایکشن کونسل وجود میں آئی، جس کے کنوینر اس وقت نوزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے، اور میرے والد صاحب اور مولانا مودودی اور تمام اس وقت شیخ مجیب الرحمن سب اس کونسل میں موجود تھے. انہوں نے جو متفقہ مطالبہ ایوب خان سے کیا وہ 2 نکات کا تھا جی. ایک متفقہ مطالبہ کہ ملک کے اندر پارلیمانی طرز حکومت ہونا چاہیے. 1956 کا آئین بحال کریں. نہ اس وقت 1956 کا آئین تھا نا. 1956 کا، ہاں اسے نہیں، لیکن ایک نیا مطالبہ، اور بالغ رائے دہی کی بنا پر الیکشن ہونے چاہیے. یہ مطالبہ جب منظور ہوا اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم، ان کا موقف تھا صدارتی طرز حکومت کا. لیکن جب الیکشن ہو گئے اور پارلیمانی بنیاد پہ ہو گئے تو انہوں نے سن 1973 کے آئین میں پارلیمانی طرز حکومت کو قبول کر لیا اور خود وزیر اعظم بن گئے جی، جبکہ اس سے پہلے وہ صدر پاکستان بنے تھے جی. تو اس لحاظ سے رفتہ رفتہ جاتے جاتے ایک استحکام کے ساتھ اتفاق رائے جو ہے وہ آئینی طور پر پیدا کیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنا موقف جو ہے اس پہ نرمی پیدا کر کے ایک پارلیمانی طرز حکومت جو ہے ملک کے اندر قبول کر لی. اب اگر اس میں وہ آج صدارتی طرز حکومت کو نشانہ بنا رہا ہے تو اس کا معنی ہے کہ آئین کو گرا رہا ہے جی. تو آئین کے خلاف اگر سازش ہوگی تو پھر وہ اسلام کے خلاف بھی ہوگی. آپ کو لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں ملک کو صدارتی نظام کی طرف واپس لے جانے کی کوشش ہو رہی تھی؟ یہی تو اسی پر میں نے آل پارٹیز کانفرنس کیا صوبہ خیبر پختونخوا میں، آل پارٹیز کانفرنس کیا میں نے بلوچستان میں، آل پارٹیز کانفرنس کیا میں نے صوبہ سندھ میں، پنجاب کی سیاسی جماعتوں سے میں نے بات کی اور ایک اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کی 2 باتوں کے اوپر. نمبر 1 کہ صدارتی طرز حکومت نہیں، آئین کے مطابق پارلیمانی نظام چلے گا. نمبر 2 18ویں ترمیم میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، صوبوں کو جو اختیارات ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے جی. تو یہ 2 ایسی اصولی باتیں تھیں کہ جس پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کر کے ایک اتفاق رائے حاصل کی. 18ویں ترمیم کا مخالف کون تھا؟ 18ویں ترمیم بھی تو اسی میں آ رہا تھا نا جی. جب آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ لوگوں نے جب کہا
کہ آپ استعفوں کی بات نہ کریں، انہی پارٹیوں کا میرے سامنے یہ دلیل تھی کہ مولانا صاحب یہ استعفے مت دو، یہ ضمنی الیکشن کرا دیں گے، یہ 2/3 میجارٹی لے لے گا، صدارتی حکومت چلا جائے گا، 18ویں ترمیم ختم کر دے گا، یہی تو یہ دلائل دے رہے تھے مجھے جی۔ پیپلز پارٹی والے؟ ان کے علاوہ بھی لوگ تھے جی، ان کے علاوہ بھی لوگ تھے، صرف پارٹی نہیں تھی جی۔ اور کچھ باتوں پر پھر ہمیں اپنے دوستوں کے سامنے نرمی اختیار کرنی پڑتی تھی، ورنہ اتحاد ٹوٹ جاتے جی۔ تو وہ اس وقت ملک اس متحمل نہیں تھا کہ ہم ملک میں یکجہتی کو توڑتے۔ اچھا، اب وہ عمران خان کی پارٹی جو آپ کے خیال میں ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتی تھی، آپ نے اس کو نکال دیا، لیکن اب ان کے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کی چھتری تلے اکٹھی ہو گئی ہے، پنجاب میں وہ جہانگیر ترین کی چھتری تلے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اگلے الیکشن میں آپ کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی اتحاد ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے اس وقت تک تو کوئی ایسے رابطے نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی اتحاد کی طرف جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ ہم نے کسی کریکٹر کے ساتھ سیاست میں جانا ہوتا ہے جی۔ اب جن کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، جن کو وزیر دفاع بنایا، جن کو بڑے عزت سے انہوں نے نوازا، پنجاب میں نوازا جن کو، آج وہ ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہے جی۔ اب ایسے عناصر کے ساتھ آپ اس کو سہارا لیں گے جو اپنی قیادت کے ساتھ یہ کرے، وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پرویز خٹک اور محمود خان ناقابل اعتبار ہیں؟ ناقابل اعتماد ہے جی۔ اچھا، اب ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے پارٹی کے اندر جو فیصلہ کیا ہے میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ اب میں اس پہ کتنا ٹرسٹ کروں، کیوں کروں، کیسے کروں، یہ بجاتے خود اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی بڑی اہم بات کی ہے کہ دونوں ناقابل اعتبار ہیں، لیکن جن لوگوں کا اعتبار ان کو حاصل ہے ان کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، آپ سے بھی زیادہ طاقتور لوگ ہیں۔ نہیں، ایک طاقت بھی ہوتی ہے دنیا میں، اور طاقت کا ایک رول بھی ہوتا ہے، لیکن دلیل بھی تو ایک طاقت ہوتی ہے نا جی، دلیل بھی تو کہیں جاتی نہیں ہے نا جی۔ تو اگلے الیکشن میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی چمکھی لڑائی ہوگی، ایک طرف تحریک انصاف ہوگی اور دوسری طرف پرویز خٹک ہوگا اور تیسری طرف جہانگیر ترین ہوگا اور چوتھی طرف پیپلز پارٹی ہوگی؟ بس الیکشنوں میں ہمیشہ ہمیں اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ہم نے انتخابی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارا نشان ایک ہوگا، ہمارا منشور ایک ہوگا، پی ڈی ایم کا؟ نہیں، جے یو آئی کا جی، جے یو آئی کا، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں یا اس کے علاوہ، تو علاقائی طور پر ڈسٹرکٹ لیول پر ہماری جماعتوں کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو کر لیا کریں۔ تو یہ جو سندھ میں ہم سن رہے ہیں کہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم اور جے یو آئی اور مسلم لیگ نون، بالکل ہو سکتا ہے جی، ان کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے جی، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ابھی تک تو جو ہمارے زیادہ تر رابطے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں جی۔ یہاں پہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ آئندہ انتخابات میں سب سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے بشمول پاکستان تحریک انصاف؟ اگر تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو آپ کے خیال میں یہ مناسب ہوگا؟ دیکھیے، ویسے تو اصولی طور پر جو آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں اصول تو یہی ہے، لیکن ممکن ہے میری رائے کو لوگ کوئی ذرا انتہا پسندانہ رائے سمجھے۔ میں پارٹیوں کو اس کے ایجنڈے کے تناظر میں دیکھا کرتا ہوں جی۔ پی ٹی آئی جس ایجنڈے پہ ملک کے اندر انسٹال کی گئی ہے اور جس طرح ان کو یہاں پر، وہ پاکستانی ایجنڈا نہیں ہے جی۔ ایسی پارٹیاں ملک میں نہیں ہونی چاہیے جی۔ اچھا، اب میں جسارت کرنا چاہتا ہوں، بہت واضح ہوں گے جو میرے خواہش کے خلاف ہوں گے، لیکن میں اپنی رائے آپ کو کھل کر دے رہا ہوں جی۔ یہ آپ نے میرے سامنے کوئی نئی بات نہیں کی، تقریباً 14-15 سال سے کچھ باتیں آپ نجی طور پہ پرائیویٹلی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، اور شروع میں میں آپ کی بات جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ میں کہا مولانا صاحب پتہ نہیں یہ کہاں سے بات لے کے آ رہے ہیں، لیکن جو باتیں آج سے 10-15 سال پہلے آپ نجی محفل میں کرتے تھے، بند کمرے میں اور سیاسی اجتماع میں نہیں کرتے تھے، اب وہ باتیں جو ہیں وہ بہت سے جو طاقتور لوگ ہیں وہ پبلکلی انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں۔ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے یہ جو آپ نے کہا انسٹال کیا جا رہا ہے،
تو ایک دفعہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس کوئی اہم لوگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کو آفر کی تھی کہ اگر آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کریں تو آپ کو یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا. تو کچھ تھوڑی سی آج آپ تھوڑی سی جو راز ہیں ان کو سامنے بھی تو لے کے آئے نا. دیکھیے میں آپ کو ایک حوالہ دوں گا. سن 1997 کا جب ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایلومینیٹ، اس کا نام لے کر کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی زمانے کی جب صاحبزادہ یعقوب خان مرحوم وزیر خارجہ تھے تو اس وقت واشنگٹن کی ایک میٹنگ کہ جس میں ہنری کیسنجر انہیں کہتا ہے کہ لک آفٹر یور بوائے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ کا ہو از یور بوائے، تو اس نے کہا عمران خان جی، اور اس میں گولڈ سمتھ موجود تھا اس میٹنگ کے اندر جی. پھر مصر کے ایک اخبار نے غالباً اس کا اخبار کا نام الیوم ہے، اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک بندے کو انسٹال کیا جا رہا ہے یہودی لابی کی طرف سے اور صہیونی لابی کی طرف سے. جو پھر اس زمانے میں نوائے وقت نے ایک 2 کالمی سرخی لگائی تھی، چھوٹی سرخی تھی، لیکن اس میں نے کہا تھا کہ 2020 تک اسرائیل نے جنوب ایشیا میں اپنا نیٹ ورک مکمل کرنے کا پلان بنا لیا ہے اور اس کے لیے ایک کرکٹر عمران خان کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں. یہ 1997 کی بات ہے. میں نے جو بات کی ہے وہ بات کی ہے 2011 میں. بہت پیچھے، میں بہت پیچھے ہوں ان لوگوں کے، اور یہ چیزیں بہت پہلے تھی، شاید میری معلومات میں بھی نہیں تھی اس وقت یہ ساری صورت. کیا آپ سے رابطہ 2011 میں ہوا تھا؟ جی آپ سے رابطہ 2011 میں ہوا تھا؟ نہیں حضرت، میں رابطے کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں، جنہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو ہاں نہیں، وہ 2013 میں ہوا. وہ 2013 میں جب ایک وفد میرے پاس آیا، میں ان کے نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ چونکہ مجھے ذرا محفوظ ملے تھے تو اب ضرور مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے کئی باتیں کہیں. نمبر 1 یہ کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور ان مذہب کی گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے زیادہ اور مناسب بندہ نہیں ہے. اس لیے ہم نے صوبے کی حکومت ان کے حوالے کی ہے، اور صوبے میں نئی فضا پیدا کرنا، مذہب سے دوری، مذہب سے بیزاری، نوجوان نسل، اس پر این جی اوز کے ذریعے سے ہم نے 15 سال محنت کی ہے. اور دنیا کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اگر ہمیں پیسہ ملے گا تو انہی کی پالیسیوں کے تحت ملے گا، لہٰذا ان کے ساتھ معاملات کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اس کو کیوں اتنا سنگین لے رہے ہیں؟ پھر آخر میں مجھے دھمکی دی کہ پیسہ آئے گا، بہت بڑا پیسہ آئے گا، گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچے گا، آپ کی مسجد تک پہنچے گا، مولوی صاحب تک پہنچے گا، خطیب تک پہنچے گا، امام تک پہنچے گا، اور تم تنہا رہ جاؤ گے. لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کرو. مجھے نصیحت کر رہے تھے. اب میں تنہا ہوں، میرے پاس نہ مولوی ہے، نہ میرے پاس مسجد ہے، نہ میرے پاس مدرسہ ہے، لیکن حقائق تو سامنے آئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے ساتھ براہ راست ہو چکی ہیں. اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح ہمارا نوجوان، ہمارا ایک مسلمان بھائی، پاکستانی محب وطن، کس طرح ان کی چپٹی باتوں سے جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے. لیکن ایک سوال ہے نا کہ عمران خان نے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. وہ اپنی ہر تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتا ہے. اس کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ ویسا ہی پردہ کرتی ہے جیسا آپ کے گھر کی خواتین کرتی ہیں. تو یہ تو بہت بڑا تضاد ہے. حضرت یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا ڈسکس نہ کریں تو اچھا ہے. کسی کے گھر میں جا کے جھانکنا، کسی کے گھر میں جا کر اس کے تعلقات بنانا، کسی کے گھر میں جا کر اس کی بیوی جو ہے اسے طلاق دلوا کر اپنی بیوی بنا لینا، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارے اخلاقیات ہیں. اور کیا اس پر بحث کروں؟ مجھے میری شرافت اجازت نہیں دی تھی کہ میں اس پہلو پر اس کو ڈسکس کروں. جی لیکن کچھ آپ کے ایسے پرانے سیاسی دوست ہیں جو اپنا خاندان، اپنا سیاسی ورثہ چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ چلے گئے، اور آپ کے بزرگ بھی اس خاندان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میرا اشارہ چودھری پرویز لائی کی طرف ہے. آپ کے والد صاحب اور ان کے والد صاحب کے بڑے تعلقات تھے، اکٹھے رہے وہ اپوزیشن میں. حضرت میرے حوالے سے آپ کیوں مجھ پہ سوال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال چودھری شجاعت حسین سے بنتا ہے. اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا، جس بھائی نے اس کو گود میں رکھ کر ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا. جب اسکول جاتے تھے، بچے تھے اسکول تو اکٹھے جاتے تھے.
رکشے میں اکٹھے جاتے تھے، موٹر میں اکٹھے جاتے تھے، پھر گریجویشن اکٹھی کی، پھر سیاست اکٹھی شروع کی، یہاں تک پہنچے، اور یہاں تک وہ اپنے گھر کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکا، اپنے بڑے کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکا. میرے حوالے سے آپ کیوں مجھ پہ سوال کرتے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ اس وقت صدر ہیں تحریک انصاف کے، تو وہ اگر انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. جو چیزیں آپ کو نظر آئی ہیں وہ ان کو کیوں نہیں نظر آئیں؟ حضرت، جو آدمی مفادات کی سیاست کرتا ہے وہ اسی طرح بھٹکتا ہے جس طرح ہمارا بھائی بھٹکا ہے جی. اور جو نظریات کی سیاست کرتا ہے اس کو نقصانات ہوتی ہیں، اس پر سوالات کے بوچھاڑ ہوتے ہیں، اس پر ہر قسم کے مسائل آتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ میرے موقف میں 2011 سے لے کر 2023 تک کوئی جھول نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آیا میرے گفتگو میں، میرے سوچ کے اندر. اور میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں، الیکشن بھی ہو جائے نا جی، اور وہ کامیاب بھی بالفرض ہو جائے، تب بھی میں ایکسپوز کرتا رہوں گا. میں نظریات پہ سودا نہیں کیا کرتا جی. اچھا، اور یہ جو چلیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں، پرویز لائی صاحب نے صحیح کیا غلط کیا، لیکن اس وقت جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ ان کو رہا کرو، پولیس ان کو پھر گرفتار کر لیتی ہے، یہاں تک کہ آئی جی اسلام آباد پہ توہین عدالت لگ گئی ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے؟ میں تو صرف چودھری پرویز کے بارے میں نہیں کہوں گا. میں تو اس دن میں نے لاہور بھی صحافیوں سے کہا، میں کسی سیاستدان کا جیل میں رکھنے کا حق میں نہیں ہوں. میں نے کہا کیوں جیل میں ہے جی؟ یعنی میں کھلا پھر رہا ہوں، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، میرے مد مقابل کے ہاتھ میں نے باندھ لیے ہیں. میں وہ سیاستدان ہوں جو اپنے دشمن کے ساتھ کھلے ہاتھوں سے لڑنا چاہتا ہوں جی. یہ نہیں کہ میں خواہش ہوئی کہ میں دوسرے کے ہاتھ باندھ لوں اور میرے ہاتھ کھلے رہیں. میں اس ذہن کا آدمی ہوں. باقی رہا نظام، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، قانون، عدالتیں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے جی، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اور پرویز لائی سمیت تمام جو میں آپ کے کھلے عام سیاسی مخالفین جی، جیل میں ان کو رہا کیا میں جائے؟ کھلے میدان میں مقابلے کرنے کا حامی آدمی ہوں. میں مطالبہ نہیں کر رہا، وہ قانون کا معاملہ ہے. کوئی شخص اگر قانون کے حوالے ہو چکا ہے اور قانون کی گرفت میں ہے تو قانون کا اپنا حق ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں جی. لیکن ایک ہے میری خواہش اور مرضی، میرا مزاج کم از کم اس قسم کی سیاست نہیں مانتا کہ میں اپنے دشمن کے ہاتھ بات مان لوں اور خود جو ہے کھلا ان کا مقابلہ کروں. اسی لیے تو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں عام طور پر جلسے میں اب اس موضوع کو بہت کم چھیڑتا ہوں، کیونکہ میرے مد مقابل جو ہے آزاد نہیں ہے. جب وہ آزاد ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے اسی لیے انشاءاللہ میں نے آپ العزیز. سے سوال کیا تھا کہ اگر تحریک انصاف پہ پابندی لگتی ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب آپ کو یاد ہے کہ جب نیب کی اور آپ کی پارٹی کی ایک مخلوط حکومت تھی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، تو بلوچستان میں جو نیب کی حکومت کو ہٹایا گیا تو آپ کے والد صاحب چیف منسٹر تھے، ان کی حکومت نہیں ہٹائی گئی تھی، انہوں نے بطور احتجاج اس وقت صوبہ سرحد تھا وہاں کی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا، اور بعد میں جب نیب پر پابندی لگی تو اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی، حالانکہ پابندی سپریم کورٹ نے لگائی تھی. تو وہ تاریخ اگر اب دوبارہ دہرائی جاتی ہے 2023 میں تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ حالات ہوتے ہیں، اور ایک 2072-73 کا زمانہ اور آج ایک نئے ایرا میں ہم داخل ہیں. بالکل مختلف اوقات ہیں، ایٹیچیوڈ میں بھی فرق ہے، ایجنڈے میں بھی فرق ہے، حالات میں بھی فرق ہے، بین الاقوامی سیاست تبدیل ہو چکی ہے. 1973 کا جب ہم آئین بنا رہے تھے اس وقت امریکہ جو ہے وہ مذہب کے ساتھ گزارا کرتا تھا. 73 کا آئین بھی بنا، اسلام بھی اس کی بنیاد بنا، قرآن و سنت بھی بنا، اور روس جو ہے وہ بالکل اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا جی. اب جو سوویت یونین ٹوٹ چکا ہے تو سوویت یونین کی جگہ امریکہ اور مغرب نے لے لی ہے اسلام دشمنی میں جی. قرآن جلائے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، توہین کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور ولادیمیر مسجد میں جاتا ہے قرآن کو سینے سے لگا رہا ہے اور بیان دے رہا ہے کہ قرآن کی توہین جو ہے وہ آزادی رائے کے زمرے میں نہیں آتی جی. بالکل الٹے ہو گئے نا سیاست جی. تو وہ حالات اس زمانے میں کچھ اور طرح تھے، پاکستان اور بیرونی قوتوں کے اثرات اور تھے. اس وقت ہم آئین بنا رہے تھے اور اسلام کو جگہ مل رہی تھی. آج ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ جو بنی ہوئی چیزیں وہ نکل نہ جائیں جی، اس کو بچا سکیں کسی طریقے سے. یہاں پہ جی میں نے ایک وقفہ اور لینا، وقفے کے بعد دوبارہ میں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مولانا صاحب، آپ کا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا، وہاں پہ تو پچھلے 20-22 سال سے امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے، لیکن پچھلے دنوں باجوڑ میں آپ کا ایک ورکرز کنونشن تھا، اس پر ایک خودکش حملہ ہوا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس میں آپ کے بہت سے لوگ شہید ہو گئے.
اور اس کے بعد ابھی بھی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں یہ مسلسل ہو رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جب انتخابی مہم شروع ہوگی تو جو جلسے جلوس ہوں گے ان کی سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا؟ یہ سوال تو خود میرا ہے لیکن میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ جب میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں تو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے میں الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے کوئی بہانے تلاش کر رہا ہوں یا جواز فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے جی. نمبر ایک، جہاں تک سانحہ باجوڑ کا تعلق ہے جی، سانحہ باجوڑ سے قبل 1.5-2 سالوں کے اس عرصے میں ہماری جماعت کا ٹارگیٹڈ شہید وہ 19واں تھا جی. 19واں جی. اور اس کے بعد یہ بڑا واقعہ ہوا جس میں 73 ہمارے ساتھی شہید ہوئے اور 150 کے قریب وہ زخمی ہو گئے جی. اور اس کے بعد بھی وہاں پر ہمارے کارکن اب بھی محفوظ نہیں ہے، ان کو تھریٹس مل رہے ہیں اور غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. یہ صورتحال صرف باجوڑ کی نہیں ہے حضرت. یہ صورتحال آپ جائیں وزیرستان میں، اس وقت بھی ٹانک میں، وزیرستان میں، دوسرے وزیرستان میں روزانہ، یعنی اگر میران شاہ میں آپ جائیں، میر علی میں آپ جائیں، 4-5 روزانہ جو ہیں وہ لاشیں گرتی ہیں جی. یہی صورتحال وانا کی سائڈ پہ ہے. یہی ٹانک کی صورت 4-5 شہادتیں روزانہ کے حساب سے اب ہو رہی ہیں جی. یہی صورتحال بنو میں ہے، یہی صورتحال کرک میں ہے، یہی صورتحال ہنگو میں ہے، یہی صورتحال کرم ایجنسی میں ہے اور ایجنسی میں ہے. اب باجوڑ تک آپ جائیں آخری تو وہی رہ جاتا ہے. اس وقت چترال میں ہے صورتحال، جنگ کی صورتحال ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبے کی اتنے طول و عرض کے اندر جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ ہم بالکل، ہمیں حق ہے کہ میں ایک کام شروع کروں اور بڑے اچھے نیت کے ساتھ اور اچھے جذبے کے ساتھ، لیکن شروع کرنے پہ میں نے غور کرنا ہے. ہم نے کیا اس کے انجام پہ غور نہیں کرنا؟ ان کے نتائج پہ ہم نے غور نہیں کرنا؟ تو تدبیر و تدبر تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کے انجام پہ نظر ہو جائے. اب اس حوالے سے کیا ہوگا کہ میسج جائے گا کہ پاکستان کے اندر حالات الیکشن کے لیے مناسب نہیں ہیں. نمبر 2، سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں تو ہم جو معاشی طور پر بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ کا وہ سفر رک جائے گا. جمہوریت کو مستحکم کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں تو سفر رک جائے گا اور بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہم تو نہ جمہوریت کو چھوڑتے ہیں پاکستان میں اور نہ ہم معیشت کو چھوڑیں گے، نہ ہم چین کو چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ فکر اور یہ نظریہ جب دنیا میں آئے گا تو آپ بتائیں کہ جو اس کے نتائج اور اس کے جو منفی اثرات ہوں گے کیا وہ صرف اس بات پہ کافی ہو جائیں گے کہ ہم تو اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے تو علماء کرام ہیں نا. یعنی کراچی سے لے کر چترال اور کراچی سے لے کر گلگت تک علماء کرام ہیں نا جی. وہ آپ کے اس تربت سے لے کر کہاں کہاں تک علماء کرام ہی پھیلے ہوئے ہیں نا جی. تو یہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام وہ کیوں مسلح جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں اور صرف کچھ لوگ جو ہیں وہ کیوں بضد ہیں کہ وہ اپنی ہی رائے کو جو ہے وہ آخری اور حتمی اور شرعی رائے سمجھتے ہیں؟ تو اس میں ہمیں اعتدال کی طرف تھوڑا جانا. لیکن اس میں ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ ایک بات درست نہیں ہے کہ جب سے افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے تو جو پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے ہیں بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے؟ نہیں، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے. یہ تو ہوگا کیونکہ جنگ ختم ہوئی ہے نا. جنگجو تو ختم نہیں ہوا. جنگجو کے لیے تو کوئی جنگ کا میدان چاہیے، ورنہ کہاں گزارا کرے گا جی. نہیں، پہلے تو جنگجو کا ٹارگٹ امریکہ تھا. میں گزارش کرتا اب کون ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں. نہیں، جنگجو اپنے لیے ٹارگٹ تلاش کر لیتا ہے. ٹارگٹ تلاش کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے جی. وہ تو آپ کو اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے جی، تو وہ تو کرنا پڑے گا جی. بنیادی بات یہ ہے کہ باڑ لگائی ہم نے. اس باڑ کے ہوتے ہوئے 40-50 ہزار پاکستانی نوجوان افغانستان کیسے گئے؟ اور جب وہاں پر جنگ ختم ہو گئی تو 40-50 پاکستان واپس کیسے آ گئے؟ تو یہ ایک سوال ہے دونوں ملکوں سے، امارت اسلامیہ سے بھی اور پاکستان کے
جو ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی دونوں ملکوں کے لوگ جو ہے غیر محفوظ ہیں۔ اب اسی پہ ہم گزارا کرتے رہیں گے کہ ہم ان پہ الزام لگائیں گے، وہ ہم پہ الزام لگائیں گے؟ آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات بھی کرنے چاہیے، کمیشن بنانی چاہیے جو مشترکہ کمیشن ہو، جو ان قسم کے معاملات، جس طرح ان کی انٹیلیجنس اور ہماری انٹیلیجنس کے درمیان کچھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معلومات فراہم کریں، اسی طرح اس کے اوپر جو بننے والی اسٹریٹجی ہے اس کے لیے بھی ان کی کوئی کمیشن مشترکہ ہونے چاہیے میری نظر میں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت بہت مہربانی ہے، اللہ خوش رکھے آپ کی۔